تكفرون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آج صرف نماز کا ہی پروگرام تھا، مگر احباب کی خواہش رہی کہ کچھ منٹ کچھ باتیں بھی ہو جائیں، تو میں نے بھی سوچا ٹھیک ہے کہ آج ابھی عشاء کے بعد ایک نکاح کی تقریب میں بھی شرکت ہے اور ابھی کچھ وظائف باقی، اس لیے بہت مختصر ہی بیان ہوگا یہ. دیکھیے بورسط وہ دھرتی جو حضور محدث اعظم ہند کی راجدھانی اور حضرت شیخ الاسلام کی راجدھانی. کئی سلسلوں کا فیضان بورسط کو حاصل، ایسا نہیں ہے، کیونکہ وہ جو یہ باتیں جب ہوتی نا کہ یہ سلسلہ وہ سلسلہ، یہ باتیں ہی غلط، سب ایک ہوتا. یہ آپ کو جہاں سے آپ کا حصہ جہاں لکھا تھا وہاں سے آپ نے جام پیا، آپ کے بھائی کا جہاں حصہ لکھا تھا اسے وہاں سے جام ملا، اور یہ سارے جام پلانے والے سب کے سب ملا تو رہے ہیں، الگ الگ دکھ رہے ہیں، مگر جو جام وہ آپ کو بانٹ رہے ہیں وہ سارا کا سارا مدینے سے ملا ہوا. اسی لیے محدث اعظم ہند نے کیا فرمایا تھا کہ موت آئے تو در پاک نبی. سبحان اللہ سبحان. مگر یہی مدینے کا کام انہیں بھارت واپس لایا، اور انہوں نے کہا کہ مدینے کا کچھ کام کرنا ہے سید، مدینے سے بس اس لیے جائے. تو محدث اعظم ہند سے عقیدت رکھنے والا وہ پیر محدث اعظم جنہوں نے پوری زندگی کہا کہ میں اشرفیوں کا پیر نہیں، میں سنیوں کا پیر ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی لیے آپ کے زمانے میں ہر سنی آپ کو اپنا پیر مانتا تھا، پیر جیسا مانتا. اور آپ بھی جب کسی سے ملتے تھے بس سنی اگر ہے تو کہتے تھے کہ یہ سنیوں کی بستی ہماری بستی، یہ سنی کا گھر ہمارا گھر. اور اس طرح انہوں نے گجرات کے مختلف علاقوں میں آج جو یہ جنون، یہ محبت جو نظر آتی ہے لوگوں میں، یہ حضور محدث اعظم کا فیضان ہے. اور آپ کی مثال کے بعد جانشین ہوتا ایسا حضرت شیخ الاسلام، پھر وہ صرف بھارت تک سیمت نہیں رہا، محدث اعظم کا فیضان 7 سمندر پار کر کے برطانیہ اور امریکہ تک پہنچ گیا. تو میرے دوستو ان دونوں بزرگوں کی آپ زندگی کو دیکھیں، کیونکہ کون ایسا سنی ہوگا جو انہیں نہ مانتا. اور پھر یہ جو کبھی کبھی نادانی میں کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہاں پر کسی ایک سوسائٹی کا نام لے لیں گے، کسی ایک صوبے کا نام، صوبہ تو چھوڑیے ایک بستی کا نام لے لیں گے، وہ کہیں گے کہ اس بستی اس سوسائٹی میں ایک ہی نام شیخ الاسلام. شیخ الاسلام یہ نادانی ان کی کہ وہ ایک بستی تک سیمت کرنا چاہتے ہیں. اللہ کہتا پورا بھارت میں ایک ہی نام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہونا چاہیے. تو وہ ذات اس نے کہا فاذکرونی اذکرکم، میں بندے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں. جس ذات نے محدث اعظم کی گود سے لے کر آج 85 سال کی عمر تک صرف خدا کا کام کیا، خدا کا نام لیا، اسے صرف ایک بستی تک سیمت نہیں کیا جا سکتا، پوری دنیا میں قیامت تک شیخ الاسلام کا نام لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ آباد. بس ہماری آپ کی ڈیوٹی کیا ہے کہ اپنی پوری زندگی جس چیز میں ہمارے ان بزرگوں نے لگائی ہم اسے مٹنے نہ دیں، ختم نہ دیں. ہم بہت سوچ سمجھ کے، کیونکہ ہمیں سازشوں سے بھی بچنا، ہمیں جھوٹ فریب سے بھی بچنا، ہمیں دھوکے بازی سے بھی بچنا. بڑے بڑے لوگوں کو دھوکہ دیا گیا. امام حسین امام حسن سے بڑی ذات کون ہو؟ وہ انہیں کھلایا جا رہا ہے اور انہوں نے کھا بھی لیا، اور وہ تھا زہر. امام پاک امام حسین کو بلایا جا رہا ہے، وہ آ بھی گئے اور آپ بلا کر قتل کیا گیا. امام مسلم کو تو بلایا گیا تھا قلعے کے اندر کہ آئیے معاملہ طے کر لیا جائے، اور وہ ہتھیار چھوڑ کے چلے گئے، ورنہ وہاں پر ان کے ہاتھ میں ہتھیار تھا، جتنے یزیدی آتے سب کی گردن اڑا دیتے. مگر نہیں، امت مسلمہ میں اگر
اختلاف ختم ہو رہا ہے، اتفاق ہو رہا ہے، لوگوں کو نقصان سے بچایا جا رہا ہے، تو میں تلوار رکھتا ہوں، چلو میں محل میں بات کرتا ہوں، دھوکہ دیا گیا اور آپ کو شہید کر دیا گیا۔ تو جب ہمارے ان اکابرین کو دھوکہ دیا گیا تو ہمیں آج بھی اپنے بزرگوں کو دھوکے بازوں سے بچانا۔ کوئی بھی ہمیشہ یاد رکھیے گا، آپ اپنے گھر میں ہو، ہم ہو، آپ ہو، کوئی بھی ہو، کہ ہماری اور آپ کی ڈیوٹی ہے امت کا ایک بھی فرد اگر کسی کے کوئی دھوکہ دینا چاہتا تو ہمیں بچانا ہوگا، ہمیں آواز بلند کرنا ہوگا، باقی اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے۔ اب ان بزرگوں کی تعلیمات دیکھیے جن کا آپ پرچم لیے چل رہے ہیں، جن کے نام کا آپ نعرہ لگا رہے ہیں، حضرت محدث اعظم سعود شیخ الاسلام، ان کی پوری زندگی کیا رہی، اس کام کو آگے بڑھاؤ، وہ دور یاد کرو۔ آج یہ راجدھانی کیوں کہلایا بورسا؟ حضرت محدث اعظم اور حضرت شیخ الاسلام کی کیوں راجدھانی؟ کیوں لوگوں نے آپ کے آباء و اجداد نے ان بزرگوں کو کے قدم چومے، ہاتھ چومے؟ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ یہ وہ ہستی ہے جو پوری زندگی یہ کہتی ہے کہ مدینے کے چرچے، مدینے کی باتیں، یہی کام ہر دم کیے جا رہا۔ یہ وہ ہستی جو کہتی ہے کہ مدینے کا کچھ کام کرنا ہے سید، مدینے سے بس اس لیے جا رہا ہوں۔ یہ وہ ہستی ہے جو کہتی ہے کہ سونے والوں جاگو جاگو، اس نیند کی دنیا سے بھاگو، جو قوم کے سوتی رہتی ہے تقدیر بھی اس کی سوتی ہے۔ یہ وہ ہستی ہے جس نے یہ کہا کہ گیہوں سے گیہوں پیدا ہو اور جو سے جو ہی پیدا ہو، ہر قوم وہی کل کاٹے گی جو کھیت میں آج ہوتی ہے۔ یہ وہ ہستی ہے جس نے یہ پیغام دیا ہے کہ دن کو ہوشیار رہو، رات کو بیدار رہو، چین کی نیند کہاں ملتی ہے تربت کے سوا۔ ان ہستیوں میں یہ وہ ہستی ہے جس نے کہا، جسے شیخ الاسلام کہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ تم ضرور کرتے رہو، کچھ نہ کرنا بڑی خرابی ہے، کامیابی کوئی اور چیز نہیں، کام کرنا ہی کامیابی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ان بزرگوں کا سچا غلام، سچا عاشق وہ ہوگا جو کام کرتا نظر آئے اور اس میں اس کا اخلاص ہو، نیت اس کی اچھی ہونی چاہیے، اپنے پرچار کے لیے نہیں، ہمیں اپنے ورچسو قائم کرنے کے لیے نہیں، اللہ اور رسول کو راضی کرنے کے لیے کام۔ تبھی تو محدث اعظم نے کہا کہ دل پہ دلدار کے ہر وقت نظر رہتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کی سرکار میں کچھ بھی نہیں، نیت کے سوا۔ آج وہ تاریخ کو آنے والی 25 دسمبر جو حضرت محدث اعظم ہے، ان کے وصال کی تاریخ پوری دنیا میں جشن منایا جاتا ہے۔ کیوں یاد کیا جاتا ہے؟ کیونکہ ان بزرگوں نے جو پیغام دیا تھا وہ امت کی بھلائی کے لیے تھا، امت کو ایک کرنے کے لیے تھا۔ اس لیے ان کا جشن بھی جب بھی مناؤ تو امت اس میں بٹتی نظر نہ آئے، بٹے ہوئے ایک نظر آئے، ایسا محدث اعظم کا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ پیغام ملنا چاہیے دوستو جس سے ٹوٹے ہوئے دلوں کو سہارا مل جائے، غمگین لوگ مسکرانے لگے۔ وہ پیغام ان بزرگوں، تب ان بزرگوں کی روح کو سکون ملے گا، خوشی حاصل ہوگی۔ صحیح سال ثواب جو قبولیت کا درجہ رکھے گا تب ہوگا جب میرے دوستوں پڑھنے والا وہ بات بولے گا جو امت کو جوڑنے والی ہو، خطاب کرنے والا وہ بات کرے گا جس سے امت کی اصلاح نظر آئی، ہماری عام خرابیوں پر ہم کو بچایا جائے، اس سے ہم کو آگاہ دیا جائے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے، بورسا سے لے کے فلسطین تک مسلمان کس حال میں ہیں، پریشان ہیں، کیسے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں ان کے لیے؟ ہم اگر ہمیں دعاؤں کی ضرورت پڑے تو ہم دعاؤں کا اہتمام کریں، ہم اگر ان تک کسی دوسرے طریقے سے مدد کر سکتے ہیں، وہ بہار کا رہنے والا مسلمان ہو، بنگال کا رہنے والا ہو، عرب کے کسی ملک میں ہو۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہہ دیا کہ امت مسلمہ ایک ہے، جب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ مسلمانوں کی مثال آپس میں محبت کرنے میں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی کرنے میں ایک جسم کی طرح ہے، ایک جسم کا ایک ایک پارٹ، انسان جس کا جسم ہوتا ہے اسے اپنی انگلی سے بھی محبت ہوتی ہے، جس کا جسم ہوتا ہے اسے اپنی آنکھوں سے بھی محبت ہوتی ہے۔ اگر آنکھوں میں تکلیف ہوئی تو آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس گئے، اگر حلق میں تکلیف ہوئی تو حلق کے ڈاکٹر کے پاس گئے، سر میں تکلیف ہوئی تو سر کے ڈاکٹر کے پاس گئے، ہڈی کا پرابلم آیا تو ہڈی کے ڈاکٹر کے پاس گئے۔ ایسا نہیں کوئی یہ سوچتا ہے کہ ارے آنکھوں کا ہے جانے دو، ہڈی میں جب ہوگا تب ہم جائیں گے ڈاکٹر کے پاس، ارے سر میں چوٹ آئی ہے آنے دو، پیر میں تھوڑی نہیں، یہ پیر بھی تمہارا ہے،
یہ سر بھی تمہارا ہے، یہ آنکھیں بھی تمہاری ہے، یہ ہاتھ بھی تمہاری ہے، تو امت رسول، اے رسول کے چاہنے والوں، رسول نے یہی تو کہا ہے نا، یہ بٹے ہوئے الگ الگ مسلمانوں، بہار، بنگال، گجرات، یو پی، فلسطین، عراق، سعودیہ، یہ سب الگ الگ نہیں، یہ ایک جسم ہو، ایک جسم، جتنے صحیح العقیدہ لوگ ہیں کہیں بھی پریشان حال ہیں، تمہیں تکلیف ہونی چاہیے، تمہیں ان کے علاج کی، تمہیں ان کے غموں کو دور کرنے کی، تمہیں ان کے دکھوں کو بانٹنے کے لیے بے چین ہونا چاہیے. تم یہ سمجھنا کہ یہ صرف ہم اکیلے نہیں، وہ جسم بھی ہمارا جسم ہے، یہ بہار کا رہنے والا بھی ہمارا اپنا ہے. اس لیے دوستو، اسی مقصد کے لیے تو آگے بڑھا، بہت سی تنظیمیں کام کر رہی، انہی تنظیموں کے بیچ میں یہ محسن اعظم مشن بھی قائم ہوا. یہ بھی جو کام کر رہا ہے آج اشرفی ٹفن سروس کے ذریعے، ماشاءاللہ آپ کے بھرسر میں بھی کام چل رہا ہے ٹفن سروس کا، نہ جانے کتنی جگہوں پر ایسے بھوکوں کے پاس کھانا پہنچایا جا رہا ہے کہ ہماری ٹیم کا کھانا پہنچانے والا جب پہنچتا ہے تو بوڑھی عورت تھوڑی دیر تک اس بندے کے سر پہ ہاتھ رکھے رہتی ہے، دعائیں دیتی، کیونکہ یہ ٹفن نہ پہنچے تو وہ عورت اس دن فاقہ کرے گی. ایسے نہ جانے کتنے لوگ ہیں آج ہم نے تلاش کرنا چھوڑ دیا. یہی صحابہ کی سنت تھی، وہ کتنا پیارا دور، مگر صحابی رسول خود تلاش کرنے نکلتے تھے، کوئی بھوکا تو نہیں ہے. حضرت امیر المومنین ابوبکر صدیق پہنچاتے نظر آ رہے ہیں، اپنی پیٹھ پہ بوری رکھ کے پہنچا رہے ہیں، عمر فاروق پہنچا رہے ہیں. دوستو، اور ہم لوگ صرف اپنی پریوار، اپنی بات سوچتے ہیں. تو ہمیشہ یاد رکھنا، جہاں اچھائی کا کام ہو سمجھنے کی کوشش کرو، کہاں کنفیوژن ہے اس کنفیوژن کو دور کرو، آؤ امت کے لیے کام کرو، جو کام کر رہا ہے اسے آگے بڑھانے کی کوشش کرو، کیونکہ بہت سخت وعید ہے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ نے فرمایا ہے کہ خوشخبری ہے اس کے لیے جو بھلائی کی کنجی بن جائے، یعنی اس کے ذریعے بھلائی کے کام ہونے لگے، اس کے لیے رسول نے فرمایا خوشخبری ہے. اور رسول نے فرمایا وویل، اور ہلاکت ہے اس کے لیے جو بھلائی کے کاموں کے لیے تالا بن جائے. تمہاری وجہ سے اگر کوئی بھلائی کا کام رکا، سمجھتے جانتے ہوئے کبھی دھوکے میں کچھ ہو جائے، کسی کنفیوژن کی وجہ سے کچھ ہو جائے، غلط رپورٹنگ کی وجہ سے کچھ ہو جائے، وہ بات معذور سمجھا جاتا، وہ بات کرنے والے کو کہا جائے گا کہ نہیں، ان تک صحیح بات نہیں پہنچائے گی. اس لیے کبھی ہو سکتا کنفیوژن، وہ کنفیوژن جیسے ہی دور ہوا، جو بات صحیح تھی وہ کہہ دی گئی. لیکن اگر کسی کو سچائی معلوم ہو چکی ہو اور اس کے باوجود وہ کسی بھلائی کے کام کو روک رہا ہے، تو اللہ کے نزدیک بہت بڑا گنہگار ہے، وہ بہت بڑا گنہگار ہے. دوستو، جو میرے رسول نے فرما دیا ہے، تو ہم سب کو اپنے اپنے پڑوس میں دیکھو نا، اپنے پڑوس میں دیکھو نا، کسی بچے کی شادی میں کچھ پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ اس کی مدد کر دو. کبھی کبھی لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ وہ پرچار کیوں کیا جا رہا ہے. ارے کبھی کبھی پرچار اس لیے بھی کیا جاتا ہے تاکہ دوسرے لوگ بھی مدد کے لیے اٹھ جائیں. اگر خدمتوں کی شہرت نہ ہوتی تو کسی صحابی کا کوئی کارنامہ ہم لوگ کو معلوم ہی نہیں ہوتا. یہ سب جو موجود ہے کتابوں میں کیوں موجود ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق آئے تو اتنا مال لے کر آیا، عمر آئے تو آدھا لے کر آئے، ابوبکر آئے تو پورا لے کر آئے. یہ شہرت کیوں ہو گئی؟ یہ تو صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا، ابوبکر کو معلوم ہوتا. کبھی کبھی یہی جذبہ ہوتا ہے نا جب مالداروں میں پیدا ہوتا ہے کہ ابوبکر صدیق مالدار تھے، حضرت عمر مالدار تھے، لیکن رسول کے دین کے لیے، امت مصطفیٰ کے لیے کس طرح اپنے مال کو لٹایا کرتے تھے. آج 1400 سال بعد بھی جب مالدار اس واقعات کو سنتے ہیں تو ان کے اندر بھی جذبہ پیدا ہوتا ہے، وہ بھی دیتے. تو کبھی نام دینے میں ایک مقصد، یہی مقصد ہونا چاہیے. آپ مسجد کی مدد کریں، مدرسے کی مدد کریں، غریبوں کی مدد کریں، قوم و ملت کی مدد کریں. یہ نیت نہ ہو کہ میرا نام پکارو. ہاں، یہ سوچ کے اپنا نام کہہ دو کہ آپ بتا دیجئے کہ فلاں نے 5000 دیا ہے. یہ نیت ہونی چاہیے کہ ہو سکتا ہے میرا یہ سننے کے بعد کوئی دوسرا بھی کھڑے ہو کے 5000 دے دے، کوئی دوسرا آگے بڑھ کے 6000 دے دے. تو جب یہ نیت رہے گی تو اس میں آپ کو ثواب بھی ملے گا. دل پہ دلدار کے ہر وقت نظر رہے، اس کی سرکار میں کچھ بھی نہیں، نیت کے سوا. دوستو، جتنا مشکل ہو، اگر باپ بیٹے میں دوری ہو تو اسے بڑھانے کی کوشش نہیں، مٹانے کی کوشش نہیں. سب اپنے اپنے گھروں میں دیکھو، بھائی بھائی میں جنگ ہو جائے تو مٹنا چاہیے، شوہر بیوی میں دوریاں ہیں تو آپ بن جائیے بھلائی کی کنجی. اب وہ کوشش کیجیے. یہ ہمارے امت مسلمہ کا فرق ہے، یہ عورت، یہ مرد کیوں دور ہے؟ اگر ہماری وجہ سے، اگر ان میں میل ہو جاتا ہے، اور ایسے میل میں جھوٹ بھی بول سکتے،
مگر افسوس کہ لڑانے کے لیے لوگ جھوٹ بولتے. یہ افسوس کی بات ہے. ملانے کے لیے کبھی بولنا بھی پڑ جائے تو بول سکتے ہیں، کیونکہ تمہارا ایم اچھا، نیت اچھی. تو ہم کوشش یہ کریں کہ کہیں پڑوسی میں جائے تو اس کو مٹاؤ. اسی کو مہدی صاحب نے فرمایا دن کو ہوشیار. نہیں کہ دن کو آپ اٹھے اور گئے اپنی دکان کھولا، واپس آ کے پھر جو کمائی ہوئی لا کے بیوی بچوں میں جاؤ گیا سودا گیا ختم. یہ نہیں ہے. یہ تو آپ اپنے کام میں آپ سو رہے ہو، اتنا کام آپ نے کیا ہے کمپلیٹلی آپ جاگے نہیں. کچھ جاگ رہے ہیں آپ اپنے پریوار کا تو سوچ رہے ہیں، وہ بھی سوچنا آپ کے لیے ضروری ہے. لیکن آپ کو اپنے دوسرے بھائیوں کا بھی سوچنا، آپ ان پر بھی نظر ڈالیں. جب آپ ان کے حال پرسی کرتے ہوئے نکلیں گے، ان کی خیریت جانتے ہوئے آگے بڑھیں گے، آپ میں یہ شوق پیدا ہوگا کہ ہمارے محلے میں، ہمارے پڑوسی میں، ہماری بچیوں میں، محلے میں، سماج میں کوئی ایسا بیمار تو نہیں ہے کہ بیچارہ جس کی موت اس لیے ہو گئی کہ اس کے پاس علاج کا پیسہ نہیں تھا. آپ اس لیے جب نکلیں گے اور تلاش کریں گے تو دوستو تب آپ سمجھ لو دن میں جاگ رہے ہو. یہ ہے جاگنا. بستر چھوڑ کے جو آنکھ کھلتی اس کو جاگنا نہیں کہتے. جاگنا یہ ہے کہ تم آؤ دین سنت اور امت کی خدمت میں لگ جاؤ. دن کو ہوشیار کرو، رات کو بیدار. اور مودی صاحب فرماتے ہیں یہ دوسری منزل ہے. یہ بڑے متقیوں اور ولیوں کی منزل ہوتی ہے. ایک ولی کامل نے فرمایا، دیکھو کتنی پیاری بات ہے، دل کو ٹچ کرے گی. فرماتے ہیں دن میں اللہ کا رزق تلاش کرو، اللہ کی روزی تلاش کرو. دن میں تم رزق تلاش کرو، روزی تلاش کرو، اور رات میں روزی دینے والے کو تلاش کرو. سبحان اللہ. یہ ہے دوستو. تو ایسے لوگ جو دن میں بھی خدا کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، روزی کی تلاش میں کہ اپنے پریوار کو بھی چلائیں، اپنے پڑوسیوں کے بھی خیال رکھیں، اور رات میں خدا کی تلاش میں نکل رہے ہیں، ایسے ہی لوگوں کو اولیاء کرام کہا جاتا ہے. انہی اولیاء میں اولیاء کی سرداری کرتے ہوئے اپنے زمانے میں محدث اعظم نظر آتے ہیں کہ جب مدینہ سے لوٹے تو ان کا عشق دیکھو. ہمارا آپ کا عشق کیا، نعرہ، جلسہ، جلوس. ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر بھی عمل کریں تب سچے عاشق ہوں. تب دیکھو آپ کے اندر کتنی تڑپ پیدا ہوگی اس محبت کا. اور اس محبت میں بہت فرق ہے. یہ جو ہے لنگر والی محبت، مٹھائی والی محبت، حالانکہ میں جانتا ہوں آپ کا مقصد لنگر مٹھائی نہیں ہے، لیکن عام طور پہ نظر تو یہی آتا کہ جس جلسے کے بعد لنگر کا اہتمام ہو وہ جلسہ بہت کامیاب، جس میں صرف آپ کو باتیں سنائی جائیں، اس میں لوگ آنے سے تھوڑا سا ٹائم دیکھتے ہیں کہ ہے کہ نہیں. جلوس کتنے آپ جوش خروش سے نکالتے، سب کچھ ہے، سب محبت ہے. لیکن اس محبت میں سب سے بڑی محبت یہ ہوگی کہ 5 وقت کی نمازوں میں سے کوئی نماز نہ کر رہا، وہ رسول کا. جب رسول کی اس محبت کے ساتھ اطاعت بھی کرنا شروع کرو گے، فرما برداری، تب جو تمہارے دل میں عشق پیدا ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ اب مدینہ جانے کے بعد جب لوٹے ہیں تو محدث اعظم کہتے ہیں جدائیگی کو ہجر کہتے ہیں. ہجر کا مطلب جدائی، جدا ہو تو کہتے اے ہجر نبی اب تو میری ہر شب یہ حالت ہوتی ہے، میں تارے گنتا رہتا ہوں جب ساری دنیا سوتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لوٹنے کے بعد گویا محدث اعظم کسی رات سو ہی نہیں سکے. ہر وقت مدینے کی یادیں، مدینے کی پوچھ یادیں، مدینے کے تیار کی یادیں، مدینے والے کی یادوں. یہ ہمارے محدث اعظم کا ایک مہینہ ہے جن کا یہ پیغام ہے. رب قدیر ہم سب کو اسی طرح دنوں رات ہوش میں رہ کر، بیدار رہ کر مولا اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے. آمین. دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک بار سلام ہو جائے. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. مولا کے پیارے نور کی آنکھوں کے تارے، عربی سے سید پکارے، تم ہمارے ہم
روز و شب طاعت کریں ہم، دین کی خدمت کریں ہم، عسکری جب تک ہے سانسیں ان کی ہی مدحت کریں ہم، یا نبی سلام